انشائیہ نگاری کا ایک قدآور نام منور عثمانی ہے۔ ان کے انشائیے خاص و عام میں دلچسپی سے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا خوبصورت انشائیہ ایک قابل واپسی خط آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بھائی، کرائے کا مکان آخر کہاں تک وفا کرتا؟ مالک مکان سے کہا تو ہے کہ آپ مالک کون و مکان نہیں ہیں، لیکن ابھی تک وہ قائل نہیں ہوئے، اور تم جانتے ہو کہ میں قائل کرنے کو وقت کا ضیاع اور قائل ہو جانے کو ذات کا ضیاع سمجھتا ہوں، سو ان کی خدائی سے کنارہ کشی کر رہا ہوں۔ نئے مکان میں جانے کے لیے سامان مرتب کیا جا رہا ہے۔ سامان پر تم چونکے ہوگے۔ ہاں، اصل میں تو بے سر و سامانی زیر ترتیب ہے، جو داخل و خارج میں دور تک پھیلی ہے۔ جو شخص سامان اور پسماندگان سے بچا ہو، اس کے لیے کسی کی بھی خدائی سے کنارہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، رہس ہے کہ ایک مسئلہ قدرے پریشان کر رہا ہے کہ میرے نام آنے والے خطوط کا کیا ہوگا۔ سب کے پاس ڈاک کا پتہ اسی مکان کا ہے، لیکن ایک مہربان ہے جو یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ اس علاقے کا محترم ڈاکیا کہ کلاسیکی نامہ بروں کی معصومیت اور وضعداری اس میں باقی ہے، سو یہ طے پایا کہ وہ جس دن کسی کا خط لے کر آئے گا، اسے اپنے نئے پتے سے آگاہ کر دیا جائے گا، اور یوں یہ پریشانی بھی دور ہوئی۔ اب محترم ڈاکیے کا انتظار شروع ہوا۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس عرصے میں کسی نے خط لکھا نہ ہمارا مہرباں طلوع ہوا۔ دوسری جانب اس مکان سے جی کا جانا ٹھہر گیا، سو پریشانی دوبارہ پیدا ہو گئی۔ پریشانی پیدا ہونے میں دیر ہی کتنی کرتی ہے۔ آخر اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ اپنے ہی نام ایک خط لکھ کر اپنے آپ کو ارسال کر دیا جائے۔ سو بھائی، خط حاضر ہے۔ یہ تمہید اور تفصیل فقط یاد دہانی کے لیے ہے کہ خط ملنے پر اور مکتوب الیہ اور مکتوب نگار کا ایک ہی نام دیکھ کر تم پریشان نہ ہو جاؤ کہ تمہیں بھول جانے کی عادت ہے۔ ہاں، تم ٹھیک سوچ رہے ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ایک خالی لفافے پر اپنا پتہ ثبت کر کے ڈاک میں ڈال دیا جاتا اور دوسرے تیسرے دن مہربان کا ظہور ہو جاتا۔ مجھے بھی پہلے یہی خیال آیا تھا، لیکن پھر سوچا کہ پہلی بار اپنے آپ کو خط روانہ کر رہے ہیں، سو 2-4 سطریں بھی لکھ دیں تو کیا حرج ہے۔ ویسے تو یہ بات یقینی ہے کہ جب یہ خط ملے گا تو تم حسب معمول اکیلے ہوگے، لیکن خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو تو خط اکیلے ہی میں پڑھنا۔ دیکھو، خط ہو یا صحیفہ، دونوں اپنا انکشاف تنہائی سے معطر فضا ہی میں کرتے ہیں، اور کوئی حقیقی تنہائی ان سے ہم آہنگ ہونے اور کہی ہوئی بات سے انکہی تک پہنچنے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ انکہی کا سکوت سننا تنہائی کا سب سے بڑا عطیہ ہے۔ تنہائی بذات خود جزا ہے، سزا نہیں۔ کم حوصلہ لوگ تنہائی سے گھبراتے ہیں، انہیں سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جلوت، جماعت، قبیلہ، قافلہ، حلقہ، حوالہ، سب سہارے ہیں۔ تم نے اچھا کیا، تمام تر دنیا داری کے باوجود اپنی تنہائی پہ حرف نہیں آنے دیا۔ بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خط تنہائی کو کم کرتا ہے اور آدھی ملاقات کا محرک بنتا ہے۔ ان سب باتوں میں اتنا ہی سچ ہے جتنا سنی سنائی باتوں میں ہوتا ہے۔ اچھا، خط تنہائی پر شب خون نہیں مارتا، وہ تو اسے مزید معنی خیز اور دل آویز بنا دیتا ہے۔ وہ ملاقاتی اور مناجاتی سرگرمیوں کے بجائے ایسی تنہا اور خاموش مسافت پر یقین رکھتا ہے جو یادداشتوں کے بر اعظم کی ہر سمت اور سوچوں کے کھلے پانیوں کی ہر سطح تک پھیل جائے۔ تمہاری اس قسم کی مسافتوں نے تمہیں بڑا مصروف رکھا اور تم تقریبات اور تسلیمات کے طولانی سلسلوں میں مستقل سکونت اختیار نہ کر سکے۔ خط کو اپنے اکلوتے کاری پر بڑا مان ہوتا ہے، اسی لیے وہ اس کے جذبات و احساسات کے رنگ بدلتے جہان میں خود بھی موجزن ہو جاتا ہے، اور یوں جذبات و احساسات کے رنگ کبھی گہرے، کبھی رو پہلے، کبھی مائل و سکون، کبھی مائل و جنوں ہونے لگتے ہیں، اور بسا اوقات کسی عرفہ یا عارفانہ کیفیت میں بدل جاتے ہیں۔ لیکن اس کیفیت کا پورا کشف تب ہی ہوتا ہے جب تنہائی کی ریاضت مکمل ہو چکی ہو۔ تم اپنے آبائی شہر اور بھرے پورے گھر سے اس نئے شہر میں آئے تو پہلے پہل تنہائی سے گھبرائے۔ میں نے ہی تمہیں سمجھایا کہ تنہائی تو اس کے لیے بڑی غنیمت ہے جو کسی سفر کی تیاری کر رہا ہو۔ تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اسی شخص کے مطالعے
مشاہدے اور مشورے کو ہم سمجھتا ہوں جو جی بھر کر تنہا رہا ہو۔ میں کسی کی رائے معلوم کرنے سے پہلے اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ اسے کسی گہری تنہائی کے کرب کا خوشگوار تجربہ ہوا ہے یا نہیں۔ جواب نفی میں ہو تو اس سے رائے لینے کی بجائے صرف حالات حاضرہ پر بحث کرتا ہوں۔ تنہائی شخصیت کے ارتقاء کے لیے ضروری ہے۔ ارتقاء کا مطلب شخصیت کا معتبر ہو جانا نہیں، مائل با سفر ہونا ہے۔ معتبری ایک واہمہ ہے جو اچھے بھلے البیلے شخص کو خود پرست، جلوت پسند، مصلحت اندیش اور نہ جانے کیا کیا بنا دیتا ہے۔ بعد ازاں جو بھی صاحب نظر اسے دیکھتا ہے کہتا ہے حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ میرے نزدیک ارتقاء سے مراد وہ روحانی مسافرت ہے جو معلوم راستوں سے بخیر و عافیت اور بعجلت گزر کر نامعلوم کے جہان میں داخل ہو جاتی ہے اور وہاں متعین راہیں نہ پا کر خوشی خوشی اپنے لیے خود راستہ تخلیق کرنے لگتی ہے۔ اس در اندازی پر نامعلوم کی مترنم سرگوشی شروع ہوتی ہے اور یہ سرگوشی ہی غیب سے اترتے مضامین ہیں۔ یہ مضامین جب اترتے ہیں تو کیا شعر، کیا خط، سب کچھ جگمگا جاتا ہے۔ ہاں تم نے ٹھیک نام لیا ہے، ہمارے ہاں وہی ایک شخص تو تھا جو خط لکھنا بھی جانتا تھا اور پڑھنا بھی، اور سبب وہی تھا کہ اس کی تنہائی کی ریاضت مکمل تھی۔ ایک زندہ دل اور دوست دار شخص کی تنہائی، اس تنہائی کی فضیلت صرف برگزیدہ لوگوں پر کھلتی ہے۔ اچھے خط میں اچھے شعر کی طرح ماورائے سخن بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا فن پارہ ہے جو فن پارے کے طور پر تخلیق نہیں ہوا ہوتا، اس کے مقاصد ہی نہیں امیدیں بھی جلیل ہوتی ہیں، لیکن اسے اپنی اشاعت، تشہیر، ترویج سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اسے لکھاری نے نہیں لکھا ہوتا، اس نے اپنے آپ کو لکھاری سے لکھوایا ہوتا ہے۔ بے شک خط اپنے خالق سے عظیم تر ہے، گو اس کا اظہار نہیں کہا جاتا، لیکن یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ انسانی فن پارہ اپنے خالق یعنی زندہ انسان کی بنسبت زیادہ مثبت، مؤثر، خوبصورت اور فیض رساں ہوتا ہے۔ عموماً زندہ انسان اپنے اندر خیر و شر، علم و جہالت، حسن و قبیح اور معقولیت و نامعقولیت کا حسین امتزاج رکھتا ہے، لیکن فن پارے میں فقط اس کی ذات کا حسن، ذوق، شعور اور بہترین تخلیقی لمحات کا رس شامل ہوتا ہے۔ عظیم فن پارہ نامعقول نہیں ہو سکتا، عظیم انسان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جس طرح خوشبو کی کوئی سمت نہیں ہے اور ہر سمت اسی کی ہے، اسی طرح خط کا کوئی موضوع نہیں ہے اور ہر موضوع اسی کا ہے۔ غزل کے مانند خط کا بھی کوئی عنوان نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات وہ خود کئی باتوں اور یادوں کا عنوان بن جاتا ہے۔ تصویر بتاں کے ساتھ خطوط کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ تصویر بتاں کی ایک حد ہے اور اپنی ٹھوس واقعیت کے باعث وہ اس حد سے باہر کچھ نہیں، جو ہے وہی نظر آتا ہے، جو تھا وہی نظر آئے گا، لیکن ان کے ساتھ رکھے خطوط کہے اور ان کہے کے امتزاج کے باعث اپنی ہر قرات میں کچھ نئے سے ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرنے اور حالات بدلنے کے ساتھ ان میں جو ہے یا جو تھا وہ کچھ اور ہو کر سامنے آتا ہے، اور جو نہیں تھا وہ بھی کچھ دکھائی دینے لگتا ہے۔ یاد ہے ایک سخت جذباتی دور میں تمہاری خط نگاری دیکھ کر میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب امکان اور مکالمے آگے بڑھ رہے ہوں تو کچھ کہہ کے چپ رہا جائے اور چپ رہ کر کچھ کہا جائے، اور جب امکان اور مکالمے ٹوٹ رہے ہوں تو کچھ کہنے سے پہلے چپ رہا جائے اور چپ رہ کر بھی کچھ نہ کہا جائے۔ یاد ہے وہ خط جو کچھ نہ کہنے کی آخری حد تھی، فقط ایک کوڑا کاغذ تھا۔ اب یہ یاد نہیں کہ وہ وصول ہوا تھا یا بھیجا گیا تھا۔ جب کہنا زائد ہو جائے تو سمجھو تعلق بڑھ گیا ہے، ایسا تعلق کہ راہ و رسم ختم بھی ہو جائیں تو وہ قائم و دائم رہتا ہے، اور وہ تعلق جس میں سے ملاقات منہا ہو جائے ایک سچے تنہا شخص کو بہت بھاتا ہے۔ وہ معرفت کی اگلی منزلوں تک اسی زیادہ راہ سے پہنچتا ہے۔ معرفت کے لیے ناگزیر عمل ذکر کرنا نہیں، اپنا ذکر ڈھونڈنا ہے، بشرطے کہ کہیں پر ذکر کیا گیا ہو۔ تمہیں یاد ہے کہ ایک بار ڈاکیے کی غلطی سے کسی ہمسائے کے نام آنے والا خط اپنے لفافے سے باہر جھانکتا ہوا تمہارے گھر آ پڑا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کسی کا خط پڑھنا بری بات ہے۔ تم یہ سوچ کر پڑھنے لگے کہ شاید تمہارا بھی کہیں ذکر ہو۔ اسی دن میں نے جو
قول ذری ارشاد فرمایا کہ احمق ہونے کے لیے کند ذہن ہونا ضروری نہیں، لیکن آج میں اپنے الفاظ پر تم سے معذرت کرتا ہوں کہ اتنی بڑی کائنات میں ایک آدھ احمق سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی کائنات کی وسعت میں کیا میرا قول ذری اور کیا تمہاری حماقت ذری؟ اچھا یار، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری یہ کائنات بھی ایک ایسا ہی خط ہے جو اپنے ہی نام لکھا گیا لیکن غلطی سے ہمیں موصول ہو گیا اور ہم اسے یہ سوچ کر پڑھے جا رہے ہیں کہ شاید کہیں پر ہمارا بھی کوئی ذکر ہو، شاید۔ اچھا بھائی یار، زندہ صحبت باقی، تمہاری کاہلی سے یہ توقع تو نہیں کہ تم خط کا جواب فوراً دو گے۔ ایسا کچھ فہم خط تمہیں بھلا کس نے لکھا ہوگا؟ پھر بھی جب وقت ملے اس خط کو پڑھنا، اس کے متن میں تم جہاں بھی نظر آؤ وہاں رکنا اور رک کر ایک جواب لکھنا اور روز کی ڈاک روز بھیج دینا گھر میں سب کو۔ میرا مطلب ہے سب چیزوں، کتابوں، چائے کی پیالیوں، پھولوں کی پتیوں کو درجہ بدرجہ سلام کہنا۔ اپنا خیال رکھنا، مجھے پتہ ہے تمہیں اپنی فکر نہیں۔